والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر إن الحسنات يذهبن السيئات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس چھوٹی سی مجلس میں کچھ دیر بیٹھ کر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر خصوصی کرم اور احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں لوگوں کو بہت ساری نصیحتیں فرمائی ہیں. ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت وہ نصیحت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 نصیحتیں فرمائی تھی جو بڑی مختصر ہے لیکن بڑی جامع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء علیہ السلام پر بہت ساری خصوصیات سے نوازا گیا تھا. ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جوامع الکلم کی تھی، یعنی جس کے الفاظ تو کم ہوں لیکن اس کے معانی اور مطالب بہت زیادہ ہوں. تو یہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کے طور پر فرمائی تھی، اس حدیث کو بھی علماء محدثین نے جوامع الکلم میں شمار فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 نصیحتیں فرمائی تھی. ان میں پہلی بات یہ تھی کہ تم جہاں بھی کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی کہیں رہو، جس حال میں رہو، جس پوزیشن میں رہو، جہاں بھی رہو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حرکات و سکنات پر نظر گڑائے ہوئے ہیں. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اس لیے ہر انسان کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم جو عمل کرنے جا رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا. اللہ ہم سے بہت قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. بہت ہی زیادہ انسان سے اللہ قریب ہے. اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول، جب ہمارے بندے آپ سے ہمارے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. کہ جب آپ سے ہمارے بندے ہمارے بارے میں پوچھیں اور سوال کریں تو کہہ دیجیے کہ اللہ آپ سے بہت قریب ہے. جو آپ اللہ سے دعائیں کریں گے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اللہ ان دعاؤں کو سنتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اتنا زیادہ قریب ہے. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك. کہ جب 3 لوگ کوئی گفتگو کرتے ہیں، چھپکے چھپکے گفتگو کرتے ہیں، تو چوتھا اس میں اللہ ہوتا ہے. جب 5 لوگ کوئی چھپکے چھپکے گفتگو کرتے ہیں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے. یا اس سے زیادہ یا اس سے کم لوگ کہیں چھپکے چھپکے گفتگو کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی ذات موجود اور شامل حال ہوتی ہے. اس لیے ہر انسان کو جو اچھا عمل کر رہا ہو یا برا عمل کر رہا ہو، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے.
اور جس انسان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے لیے گناہوں سے بچنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جس شخص کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، میدان محشر میں اللہ کے سامنے ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا، تو اللہ نے اس سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اس بات سے ڈرا کہ ہمیں اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا پڑے گا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، بری خواہشات سے اپنے آپ کو روکا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ ہر انسان کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ اگر کہیں ایسی حساس جگہ پر جاتے ہیں جہاں حکومت کو کچھ خطرات ہوتے ہیں، کچھ خدشات ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک کیمرہ نصب کر دیا جاتا ہے اور سامنے لکھ دیا جاتا ہے یو آر انڈر سرویلنس، یا یہ بات لکھ دی جاتی ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہے، تو انسان چاہ کر بھی وہاں کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے حکومت کی نظر میں آ جائے۔ اس لیے انسان کے دل میں یہ بات جب اتر جائے گی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، میدان محشر میں اللہ کے سامنے ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا، تو انسان چاہ کر بھی گناہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس لیے ہر انسان کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے، خاص طور سے تنہائی میں انسان کو گناہ سے بچنا چاہیے۔ گناہ سے بچنے کا ہم تو خلوت میں، گناہ سے بچنے کا خلوت میں جو مزہ ہے وہ جلوت میں نہیں ہے۔ وہ جلوت میں، بھیڑ میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ بڑا آسان ہے دوستوں کے درمیان معاذ اللہ کہہ دینا، جہاں پر بھیڑ لگی ہو، کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو، انسان بڑا آسان ہے اس کے لیے استغفار پڑھ دینا۔ لیکن جو انسان خلوت میں حقیقی طور پر بچ جائے، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، ہمارا گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے، کمرے میں کوئی نہیں، بالکل اکیلے لیٹے ہوئے ہیں، لحاف اوڑے ہوئے ہیں، چادر اوڑے ہوئے ہیں، اب ہمارا دل کہتا ہے کہ موبائل پر گندی چیز دیکھ لے، موبائل پر خراب چیز دیکھ لے۔ ایسے حالات میں اگر انسان بچ جاتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں بڑا محبوب ہے۔ حضرت سفیان ثوری، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں کچھ لوگ آئیں گے جن کے پاس ثواب تہامہ پہاڑ کے برابر ہوگا۔ عرب میں تہامہ پہاڑ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ لوگ میدان محشر میں آئیں گے جن کے پاس ثواب تہامہ پہاڑ کے برابر ہوگا، لیکن جب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ ان کے ثواب کو بے وقات کر دے گا، بالکل خراب کر دے گا ان کے نیک کاموں کو، اللہ ان کے نیک کاموں کو برباد کر دے گا، یعنی ان کے نیکیوں کی کوئی اوقات نہیں رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا یا رسول اللہ کے رسول ان کی صفت بیان کر دیجیے، وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ کیا ان کے اندر برائی ہوگی کہ اتنا زیادہ ثواب لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ ان کے ثواب اور ان کی اچھائیوں کو بالکل برباد کر دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے جیسے ہوں گے، دن کو جہاد کرنے والے ہوں گے، رات کو نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، تہجد ادا کرنے والے ہوں گے، 5 وقت کی نمازوں کو پابندی سے پڑھنے والے ہوں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے ہوں گے تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ ان حرام کاریوں میں لگ جاتے ہوں گے۔ ایسے لوگ جب میدان محشر میں آئیں گے جو تنہائی کے گناہ سے نہیں بچتے ہیں، اللہ کے سامنے پہاڑ کے برابر وہ ثواب اور نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ جو ہے ان کے تنہائی میں نہ بچنے کی وجہ سے اللہ ان کے ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اس لیے ہر انسان کو جو ہے تنہائی سے بچنا چاہیے، تنہائی میں گناہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا ہی اچھا واقعہ لکھا ہے اور بڑا ہی اس سے عبرت حاصل ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک طالب علم پرانے زمانے میں کسی مسجد میں بیٹھ کر اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس زمانے میں لائٹوں کا دور نہیں تھا، دوسری اور بھی الیکٹرانک جو ہے سامان جس سے روشنی حاصل ہو اس زمانے میں نہیں تھی۔ اس زمانے میں چراغ
شراب کے ذریعے سے طلبہ علم حاصل کیا کرتے تھے. ایک طالب علم بیٹھ کر مسجد کے کونے میں کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا. اتفاق سے اس محلے میں جو ہے فسادات ہو گئے, ہندو اور مسلمان کے فسادات ہو گئے. ایک لڑکی جو اپنے گھر سے نکلی تھی اپنے کسی رشتہ دار سے ملاقات کرنے کے لیے, جب وہ دنگائیوں کے بیچ میں پہنچی اور اپنی عزت اور ناموس کو اس کو خطرہ ہوا تو اپنی عزت بچا کر وہ مسجد میں جا کر گھس گئی تاکہ یہاں پر ہم رہیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری عزت بچ جائے. جب وہ طالب علم رات کے اندھیرے میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا اور اس لڑکی کو دیکھا تو بالکل چونک گیا اور اس سے اچنبے میں فرمایا کہ تم یہاں کیسے آ گئی؟ وہ لڑکی کہنے لگی ہمیں معاف کیجیے, ابھی جو ہے باہر کچھ دنگے اور جھگڑے لڑائی ہو رہے ہیں, جب وہ ختم ہو جائیں گے تو اپنے گھر کو چلی جائیں گے. لڑکے نے کہا یہ بات ہے, تم ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاؤ. وہ لڑکی ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی. وہ لڑکا اپنی کتاب کے مطالعے میں مشغول رہا لیکن بار بار اپنی انگلی جو ہے اس روشنی میں اور اس شراب کی آگ میں اپنی انگلی کو بار بار دیتا رہا. یہ سلسلہ رات بھر چلتا رہا. جب صبح ہوئی تو اس طالب علم نے کہا کہ چلے جائیے اپنے گھر کو. اب دنگائی بھی اپنے گھر چلے گئے, بالکل راستہ صاف ہے. لڑکی نے کہا کہ ہم اس وقت نہیں جائیں گے جب تک آپ اس کا راز ہمیں نہیں بتا دیں گے کہ آپ نے مطالعے کے درمیان بار بار اپنی انگلی چراغ میں کیوں ڈالی. وہ طالب علم کہنے لگا یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے, آپ اس میں مت پڑیے. وہ عورت کہنے لگی کہ جب تک آپ ہمیں نہیں بتائیں گے تب تک ہم اس مسجد کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. وہ لڑکا مرتا کیا نہ کرتا, مجبوراً اس نے بتایا کہ جب آپ یہاں مسجد میں موجود تھی اور میں یہاں مسجد میں اکیلا موجود تھا, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں دو لوگ تنہائی میں ہوتے ہیں, ایک مرد ہوتا ایک عورت ہوتی ہے, تو تیسرا اس میں شیطان ضرور ہوتا ہے. وہ لڑکا کہنے لگا کہ جب آپ مسجد میں اکیلی تھی میں مسجد میں اکیلے تھا تو بار بار میرے دل میں یہ بات آ رہی کہ میں آپ سے کوئی غلط کام کروں, میں آپ سے کوئی برا الفاظ کہوں, لیکن میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ جب تو غلط کام کرے گا اللہ کے دربار میں تو پہنچے گا, اللہ تجھے اس غلط کام پر جہنم میں ڈالے گا تو تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا. پھر میں اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے, اپنے جی کو سمجھانے کے لیے اپنی انگلی کو چراغ میں ڈالتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ جب تو دنیا کی آگ کو نہیں برداشت کر سکتا ہے تو اللہ کے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا. اس لیے بار بار میں اپنے آپ کو سمجھاتا رہا اور اللہ نے ہمیں اس برائی سے بچا لیا. تو وہ عورت کا لڑکی کہنے لگی, بڑی مالدار گھرانے کی تھی, وہ گئی اپنے گھر پر اور ضد کرنے لگی کہ میں شادی کروں گا تو اسی لڑکے سے کروں گی, میں نکاح کروں گی تو اسی لڑکے سے کروں گی. اللہ نے جو اس کو ناجائز طریقے سے حاصل نہیں کیا, اللہ نے اس کو جائز طریقے سے وہ چیز دلوا دی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو ناجائز سے بچنا چاہیے. اگر نیت صحیح ہوگی, اگر نیت سچی ہوگی, اگر نیت بہترین ہوگی تو اللہ وہ چیز آپ کو جائز طریقے سے دلوا دے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی ذات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر انسان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے تو ایک چور چوری کرنے سے بچ سکتا ہے, ایک ڈاکو ڈاکہ زنی سے بچ سکتا ہے, لیکن سچی بات یہ آنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت فرمائی کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. خوشی کا موقع ہو, غم کا موقع ہو, ہر حال میں اللہ کی ذات پیش نظر ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو خوشی میں اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے, اللہ کی بات کو جو خوشی میں قبول نہیں کرتا ہے, جب غم کا موقع آتا ہے تو اللہ اس کو بھی بھلا دیتا ہے. اس لیے شادی کے موقع پر جو پروگرام کیا گیا ہے اس میں ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شادی کرنی چاہیے. جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے, اس لیے کہ شادی جو ہے یہ ایک صرف دنیاوی غرض نہیں بلکہ شادی ایک عبادت بھی ہے. جس طریقے سے انسان کی ضروریات ہے اسی طریقے سے یہ شادی ایک عبادت بھی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے. 4 چیزیں انبیاء بدلے, کتابیں بدلی, شریعت بدلی, لیکن 4 چیزیں تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں, تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں 4 چیزیں برابر پائی جاتی تھی. ان میں سے پہلی چیز الحیا,
ہر نبی کے اندر سب سے زیادہ حیا ہوتا تھا، ہر نبی سب سے زیادہ باحیا ہوتا تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شرم و حیا تھی. سب سے پہلی چیز جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہے والحیا، اور دوسری چیز جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے والتعطر یعنی عطر لگانا، اور تیسری چیز جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہے وہ ہے والسواک، مسواک کرنا، اور چوتھی چیز جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہے وہ ہے نکاح کرنا. یہ نکاح کرنا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہے. اس لیے شادی بیاہ کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، ہر حال میں اللہ کی ذات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنا چاہیے، اپنے اندر تقوی پیدا کرنی چاہیے اور ڈر پیدا کرنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا. آپ غور کیجئے، علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نکاح میں جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جو لوگ نکاح پڑھاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ نکاح میں قرآن کی جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان 3 آیتوں میں کہیں بھی نکاح کا تذکرہ ہے ہی نہیں، کہیں بھی نکاح کا تذکرہ نہیں ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یہ آیت. یہ 3 آیتیں ہر خطیب اور ہر نکاح پڑھانے والا اپنی نکاح کے خطبے پڑھتا ہے، لیکن ان 3 آیتوں میں کہیں بھی نکاح کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن پھر اللہ نے اس آیت کو پڑھنے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھنے کو کیوں لازم فرمایا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان 3 آیتوں میں جو سب سے کامن چیز ہے، جو 3 آیتوں میں برابر پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو اللہ سے ڈرو. اور جو 3 آیتیں، ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا حکم ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے 3 آیتوں میں تقوی اس لیے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے ڈر کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی ہے. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ اللہ کے ڈر پر قائم ہے. رشتہ داریوں کا جو سلسلہ چلے گا اور رشتہ داریاں جو نبھائی جائیں گی وہ اللہ کے ڈر سے نبھائی جائیں گی. رشتہ داریاں جو جوڑی جائیں گی وہ اللہ کے ڈر سے جوڑی جائیں گی. اس لیے ان 3 آیتوں میں اللہ نے نکاح کا تذکرہ تو نہیں فرمایا لیکن تقوی اختیار کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی چیز جو یہ ہے کہ تم اے ابو ذر غفاری، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. اگر تم اس بات پر قابو پا لو گے تو تمہارے لیے گناہوں سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا. اور دوسری چیز جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے طور پر بیان فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ جہاں بھی جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو تم فوراً نیکی کر لیا کرو. جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے، اس لیے کہ گناہ جو ہوتا ہے، نیکی جو ہوتی ہے وہ گناہ کی کاٹ ہوتی ہے. جب بھی تم سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو تم گناہ کے بعد فوراً نیکی کر لیا کرو. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم لانفسهم کہ جب اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، گناہ سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ سے فوراً توبہ استغفار کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس لیے کہ فرمایا ان الحسنات یذهبن السیئات، اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو بالکل ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو بالکل مٹا دیتی ہیں. اس لیے کہ گناہ کرنا تو ہر انسان کے صفت اور مادے میں اللہ نے رکھ دی ہے. سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے خیر الخطاؤن، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون، کہ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام بنی آدم جو ہے وہ گناہ کرنے والے ہیں، لیکن ان گناہ گاروں میں سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرنے والا ہے، اللہ سے استغفار کرنے والا ہے. اس لیے فرمایا کہ جب بھی تم سے گناہ ہو جائے، اس لیے کہ کل میدان محشر میں انسان کا جب رجسٹر گناہوں کا کھولا جائے گا، نام اعمال جب انسان کا کھولا جائے گا اللہ کے دربار میں، تو انسان اپنے نام اعمال
اعمال کو تعجب سے دیکھے گا اور فرمائے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ ہمارے نام اعمال کو کیا ہو گیا، اس میں تو نہ کوئی چھوٹی بات نہ اس میں کوئی بڑی بات، کچھ بھی جو ہم نے دنیا میں کیے تھے اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ساری باتیں اس میں ریکارڈ کرا دی ہیں۔ اس لیے انسان سے جب بھی گناہ ہو جائے تو فوراً اپنے گناہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اور تیسری نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، بہترین اخلاق سے پیش آؤ، اپنا ہو یا غیر ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، تمام لوگوں کے ساتھ تم حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں گے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حسن اخلاق والا شخص، اچھے اخلاق والا انسان راتوں کو عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ یعنی جو فضیلت اور جو کامیابیاں دن میں اور رات میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کو ملتی ہیں، وہ کامیابی جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں اخلاق کو متعلق بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے انسان پر رزق تقسیم ہوتا ہے اسی طریقے سے انسان پر اخلاق بھی تقسیم ہوتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی 2-4 دن کھانا نہ کھائے تو بالکل بیمار ہو جاتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے اسی طریقے سے جس انسان کے اعمال اور اخلاق کمزور ہو جاتے ہیں سمجھ لیجیے کہ اس کا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ اخلاق کی خرابی اور اخلاق کی بربادی یہ انسان کے ایمان کی بربادی کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا اخلاق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہے، ایک عورت ہے جو نمازیں بہت پڑھتی ہے، روزے بہت رکھتی ہے، نفلی صدقات بہت کرتی ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے تنگ رہتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو بہت ستاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ جس کے اخلاق پورے ہوں اس کے اعمال اس کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ اور دوسری عورت کے بارے میں پوچھا کہ ایک عورت ہے جو بہت زیادہ نماز تو نہیں پڑھتی، بہت زیادہ روزے تو نہیں رکھتی، لیکن اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اخلاق سے کوئی مسلمان نہیں ہو رہا ہے، آج ہمارے اخلاق سے کوئی بہتر انسان نہیں بن رہا ہے۔ آپ یقین مانیے کتابوں میں پڑھیے اور دوسروں لوگوں کی رپورٹوں کو پڑھیے کہ جو غیر مسلم آج ایمان کو قبول کر رہا ہے وہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کو پڑھ کر وہ مسلمان ہو رہا ہے۔ ہمارے اخلاق تو ایسے ہونا چاہیے کہ ایسا رہا کرو کہ کرے لوگ تم کو یاد، ایسا رہا کرو کہ کرو لوگ تم کو یاد، اور ایسے چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ ہمارے اندر اچھے اخلاق ہونے چاہیے، ہمارے اندر بہترین اخلاق ہونے چاہیے۔ ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، جتنا وقت مجھے دیا گیا تھا اس سے زیادہ ٹائم ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، اخلاق پر دیکھیے اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے ہیں۔ مجلس لگی اللہ کے رسول کی مسجد نبوی میں ایک دیہاتی شخص آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھنے کے بعد وہ جاتا ہے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام اس کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ اس کو روک لیا جائے۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام کو منع فرماتے ہیں کہ رک جاؤ، اس لیے کہ پیشاب کرتے ہوئے اگر تم اس کو آدھے پیشاب میں روکو گے تو اس کو زیادہ تکلیف بڑھ جائے گی۔ وہ پورا پیشاب کر چکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بڑے پیارے انداز میں فرمایا اور کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد کو صاف پاک رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو مارا اور نہ اس کو ڈانٹا۔ یہ سمجھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانا بھی کھلایا، اس کو کھجوریں کھلائی، اور جب وہ مسجد سے باہر نکلا تو پیدل جانے لگا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہارے پاس سواری نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، میں پیدل آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے طور پر اس کو اپنی اونٹنی دی۔ جب اس کو
کھانا کھلایا، اس کے گناہ پر اس کو ٹوکا نہیں، اس کو کچھ برا بھلا نہیں کہا، اس کو کھانا کھلایا، اس کو اپنی سواری دی، تو اس کے دل میں ایک اثر پیدا ہوا، اس کے دل میں نرمی پیدا ہوئی۔ اونٹ کے سواری سے جب وہ اپنے محلے میں پہنچا، اپنے قریہ اور اپنے گاؤں میں جس جگہ پر وہ رہتا تھا پر پہنچا، تو دور سے لوگوں کو آواز دینے لگا، اپنے خاندان کے لوگوں کو آواز دینے لگا، اپنے خاندان کے لوگوں کو بلانے لگا، اور جب سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے تو کہنے لگا کہ مدینہ میں ہم نے ایک شخص کو ایسا دیکھا ہے کہ ہماری حرکتوں پر وہ اس نے کوئی بات نہیں کہی، ہماری حرکتوں پر نہ اس نے ڈانٹا نہ ہمیں مارا، بلکہ ہماری حرکت کو نظر انداز کیا اور ہمیں کھانا بھی کھلایا، اپنی سواری بھی دی۔ اس کے خاندان کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتوار کو دیکھا، وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اس شخص کی بدولت سارے کے سارے لوگ اسلام اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے اخلاق کی نرمی، یہ ہوتا ہے اخلاق کی اچھائی، یہ ہوتی ہے اخلاق کی بلندی۔ آج ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے۔ ایک تاجر کو اگر اپنی تجارت کو آسمان پر پہنچانا ہے تو اس کے لیے اخلاق کا بنانا بہت ضروری ہے، اس کے لیے اخلاق کو بہتر کرنا بہتر ضروری ہے۔ اگر آپ کو ملازمت پیشے میں آگے بڑھنا ہے تو آپ کو اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ اخلاق اور حسن اخلاق سے پیش آنے کو کہا ہے، بلکہ غیروں کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہو، اگر تم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہو اور تمہارے بغل میں تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو سمجھ لیجئے کہ تمہیں میدان محشر میں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان پڑوسی اگر بھوکا ہے، غیر مسلم بھی پڑوسی اگر تمہارے بغل میں بھوکا ہے تو تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم پہلے اس کو کھلاؤ، پھر بعد میں اپنا کھانا کھاؤ۔ تم پہلے اس کا پیٹ بھرو، پھر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بہت زیادہ حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آئیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ کسی کے بارے میں جھگڑا لڑائی نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو ستائے نہیں، اس لیے کہ پڑوسی بھی ہمارا بھی ایک بھائی ہے، ہمارا بھی ایک بھائی ہے پڑوسی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت جبریل علیہ السلام جو ہمارے پاس آتے تھے اور پڑوسی کے اتنے زیادہ حقوق بیان فرماتے تھے، اتنے زیادہ حقوق بیان فرماتے تھے، مجھے ایسا لگنے لگا کہیں ہمارے پڑوسی کو ہماری وراثت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حصے دار نہ بنا دے، اتنے زیادہ پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ وراثت کو جو سب سے پہلا حقدار ہوتا ہے وہ خون کے رشتہ جس سے ہوتا ہے وہ وراثت کا حقدار ہوتا ہے۔ ہمارا پڑوسی نہ ہمارا خون کا رشتہ دار ہوتا ہے نہ ہمارا کوئی بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ علماء نے ایک مسئلہ لکھا، میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ علماء نے لکھا ہے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کہ اگر آپ کہیں اپنا گھر بیچ رہے ہیں، آپ اپنے کہیں پراپرٹی بیچ رہے ہیں تو اس پراپرٹی کے خریدنے کا جو سب سے پہلا حقدار ہوگا، جو سب سے پہلا آپ کا حقدار ہوگا وہ آپ کا پڑوسی ہوگا، جس کو حقیقہ کی اصطلاح میں حق شفاعہ کہا جاتا ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کو بتائے بغیر آپ اپنے پڑوسی کے علاوہ کسی کو گھر نہیں بیچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پڑوسی اجازت دے تو آپ اپنے گھر کو بیچیے۔ اتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کو بیان فرمائے ہیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحتیں فرمائی تھی، پہلی نصیحت یہ تھی کہ تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری نصیحت یہ تھی کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کرو، اور تیسری نصیحت یہ تھی کہ تم لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تین نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ اور شکر گزار ہیں ہمارے ساتھی قاری محمد ایاز صاحب کو جو انہوں نے خوشی کے موقع پر جو ہے یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو آنے والی زندگی ہے اس میں خیر و برکت عطا فرمائے، سارے گھر والوں کو خیر و برکت عطا فرمائے، گھر سے تمام جو پریشانیاں اس کو دور فرمائے اور ان کی زندگی کو بہتر بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔